میری عمر 15 سال تھی۔ میں اپنے کمرے میں دنیا سے بے خبر ہو کر بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ اچانک میری دونوں ٹانگوں کے درمیان مجھے کچھ سرکتا محسوس ہوا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا چاچو مجھے پیچھے سے اندر کرنے کی کوشش۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میرا نام انم ہے اور میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میری زندگی میں کیا ہوا تھا آج ایک سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا ہے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مزید ایسی ہی اچھی کہانیوں کو سننے کے لیے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ میں تقریباً 1 سال کی تھی تو میرے ابو کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں اپنی ماں باپ کی پہلی اولاد تھی۔ ہمارا تعلق کافی کھاتے پیتے گرانے سے تھا۔ ہماری جائیداد بھی تھی اور زرعی رقبہ بھی کافی زیادہ تھا۔ میرے ابو لوگ صرف 2 بھائی تھے۔ میرا ابو بڑا تھا اور ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام قاسم تھا۔ چاچو قاسم ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ ان کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے اندر بہت سارے غلط کام تھے۔ ایک تو وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا اور دوسرا اس کے دوست کافی لفر قسم کے ہوتے تھے جن کے ساتھ وہ ساری رات باہر آوارہ گردی کرتا تھا۔ اس لیے اس کو کوئی بھی اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ چاچو قاسم کوئی کام وغیرہ کرتے نہیں تھے۔ پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور وہ پیسے کو سرے عام کھلا جاڑ رہے تھے۔ ابو کے فوت ہونے کے بعد چاچو قاسم نے امی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ پھر چاچو قاسم کے زیر سایہ پلنے لگی۔ میں پھر آہستہ بڑی ہونے لگی اور مجھے دنیا کی سوچ بوجھ سمجھ آنے لگی۔ چاچو قاسم مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ میری امی سے بھی بہت پیار کرتے تھے، لیکن میری امی ان سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ بہت برا انسان تھا۔ امی کہتی تھی کہ انسان بن جاؤ، لیکن وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ جب میری عمر 10 سال ہوئی تو پھر ایک دن چاچو قاسم اور میری امی کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑا ہوا۔ اسی لڑائی جھگڑے کے دوران چاچو قاسم نے امی کو بہت غلط باتیں کی اور امی کے کردار پر بہت زیادہ باتیں کی۔ امی اپنے کردار کے بارے میں غلط باتیں سن کر برداشت نہ کر پائی اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد میرے سر سے میری اپنی امی کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب میں صرف چاچو کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ جب میری عمر 14 سال ہوئی تو مجھے اپنے چاچو کی نیت پر شک ہونے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ چاچو مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ خیر میں اس بات کو اگنور کر دیتی تھی۔ جب میری عمر 15 سال ہوئی تو میں جوانی کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے لگی۔ خوبصورتی مجھ پر بہت کمال کی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں دنیا سے بے خبر ہو کر مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ چاچو میرے ساتھ یہ کرے گا۔ چاچو آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، میری بات سنو، میں نے تمہارے جوان ہونے کا بہت انتظار کیا ہے اور اب تم مکمل طور پر جوان ہو چکی ہو۔ اب تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں چاچو کی یہ بات سن کر حیرت میں پڑ گئی۔ میں نے چاچو سے کہا کہ آپ ہوش میں تو ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو چاچا نے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، بلکہ مجھے زبردستی تمہاری کھڑکی پینٹ کرنا پڑے گی۔ میں نے چاچو سے کہا ایسا ظلم مت کرے، لیکن چاچو نے کہا یہ تو ہو کر رہے گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ چاچو زبردستی میری کھڑکی پر اپنا برش پھیرنے لگا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو چاچو نے پکڑ لیا۔ میں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس سے کہا، مجھ سے زبردستی نہ کرو، ٹھیک ہے، میں صبح تم سے شادی کر لوں گی۔ چاچو بہت خوش ہو گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں رات کو موقع دیکھ کر اپنے کچھ کپڑے اور تھوڑا بہت سامان پیک کیا اور میں لاہور بھاگ کر آئی۔ اگر میں اپنی دولت کا لالچ کرتی تو میری عزت کا جنازہ نکل جانا تھا۔
اس لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت محفوظ کر لی۔ آخر کار میرا چاچو میرے پیچھے لاہور میری کھڑکی کو پینٹ کرنے ہی پہنچ گیا۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ سب چاچو کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میرے یہاں آنے کا چاچو کو بتا دیا۔ رات کے 8 بجے میری دوست کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری دوست نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا چاچو کھڑا تھا۔ میرے تو چاچو کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے فرینڈ عرفان کو یہ سب ماجرا بتا دیا کہ وہ میرا چاچو میرے پیچھے آ گیا ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو عرفان نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ میں اب عرفان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور مجھے یہ بھی حوصلہ ہو گیا تھا کہ مجھے بچانے والا بھی کوئی ہے۔ مجھے عرفان پر بہت امید تھی کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ عرفان میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو میرے چاچو نے کہا بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارا چاچو ہوں۔ میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ چاچو کافی دیر دروازے پر مجھ سے دروازہ کھلوانے کے لیے بحث کرتے رہے، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی ہو گئی۔ 10 منٹ بعد پھر میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ تو آگے سے عرفان نے کہا انم دروازہ کھولو، میں عرفان ہوں۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ عرفان اندر داخل ہوا تو ساتھ میرا چاچو بھی آ گیا۔ میں نے عرفان سے کہا کہ یہ وہ میرا چاچو ہیں جو میرے سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو عرفان نے کہا انم کوئی بات نہیں، تم ایک بار اپنے چاچو کو اپنی کھڑکی پینٹ کر لینے دو، بعد میں روز تمہاری کھڑکی کو پینٹ کیا کروں گا۔ جب میں نے عرفان کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے عرفان سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بس عرفان نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے میرے چاچا سے کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کر لو، کیونکہ میرے چاچو نے عرفان کو کافی سارے پیسے دے دیے تھے۔ عرفان بھی بے وفا نکلا۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ چاچو نے اپنا کام کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ میں اندر بیٹھ کر رو رہی تھی تو عرفان میرے پاس آیا۔ مجھے عرفان کو دیکھتے ہی بہت غصہ آیا۔ اب مجھے عرفان سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ امید تھی کہ میری عزت کو بچا لے گا، لیکن وہ بھی چاچو کے ساتھ مل گیا تھا۔ ایسے انسان کے ساتھ محبت کرنا تو دور، نفرت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے عرفان سے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا، لیکن عرفان نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور پھر اس نے مجھے پکڑ لیا۔ عرفان نے بھی مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔